بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ عمار دانی روایت کرتے ہیں کہ اس نے محمد بن علی بن حسین سے عرض کیا، یعنی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ مجھ سے واقعہ کربلا ایسے انداز سے بیان کریں گویا آپ خود وہاں موجود تھے اور وہ سامنے ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کربلا اس طرح بیان کیا۔ بیعت یزید۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی تھا، مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اس کو یزید نے حکم بھیجا کہ وہ میرے لیے بیعت لے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیں اور نرمی اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کوفیوں کے خط۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے تو کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے قاصد و پیغامات بھیجے اور عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہیں گے۔ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اس کے گورنر کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغام آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے حوالے کے لیے پروگرام بنایا۔ کوفیوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بار بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجتے اور انہیں آنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ دیکھ کر اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی۔ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیادہ بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریخ میں وہ نعرے ہائے مستانہ بلند کرتے، مرحبا کہتے اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔
یہ مردود چلتا رہا، لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا اور اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ گورنمنٹ میں پہنچا، وہاں جا کر اس کی حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کے مخالف سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا، مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورتحال نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ رہا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توآ نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رحمۃ اللہ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر میں محمد بن اشد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغزن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا۔ اس روز مکے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام کو اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے ایک اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام کو کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ طالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے سکیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حر بن زید ریاحی 1000 مسلح افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ راہ ہدایت پر لگا دے۔
اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب میں ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد، جو رے کا گورنر تھا، کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے اور نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا اور اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب حسین کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورتحال باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس میں صرف راہ کی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنیوں کے ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اہل بیت 3 دن سے بھوک نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جو رد جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے خاندان بہادروں نے کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین
نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہو گئے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے جواں ساز کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آیا، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین معرکہ جنگ و جدول کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول نے خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سر پر باندھا مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر قرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا، مگر بے سود ایک مقابل آیا۔ ایک نے تیغ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفے کے بہادروں اور صفت شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ جواں ساز پر تیروں کے نشان پر تھا۔ نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت کو چکر آ گیا۔ خلی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح فسق اور فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد بنا لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔